نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 31 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پارہ نمبر 20 کا آج آخری سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں موقع دیا قرآن کو کچھ بہتر طریقے سے پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور اسی طرح سے جو باقی الحمدللہ ہمارے 8 پارے رہ گئے ان کو بھی ہمارے لیے آسانیوں کے ساتھ مکمل کرنے کا سبب بنائیں، اور اس کے بعد پھر ہم کسی نئے سلسلے کے ساتھ جڑیں، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے ہمارے قاصد ابراہیم بالبشریٰ، ابراہیم کے پاس خوشخبری کے ساتھ، قالوا، انہوں نے کہا، اِنَّا مُہْلِكُو، بے شک تم سب ہلاک کرنے والے ہو، اہل ھذہ القریہ، اس بستی کے باشندوں کو، ان اہلھا، بے شک اس کے باشندے، کانوا ظالمین، سب ہیں ظلم کرنے والے۔ جاءت، آئے، عربک کا ورڈ ہے، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ اور جب آئے ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ، انہوں نے کہا، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے باشندوں کو، بے شک اس کے باشندے ظالم ہیں۔ یعنی لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی گئی۔ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ لوط علیہ السلام میں جو برائی تھی، جو اس برائی کا سبب سب سے پہلے بنے تھے، اسی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب آگے دیکھیے کہ لوط علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، جو کہ آیت نمبر 30 میں تھی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اسحاق و یعقوب کی خوشخبری دی، اور ساتھ ہی بتلایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی ہلاک کرنے آئے ہیں۔ قال انہا فیہا لوطا، اس نے کہا کہ بے شک اس میں لوط ہیں۔ قالو، ان سب نے کہا، نحن، ہم، اعلم، جانتے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، بمن فیہا، اس کو جو اس میں ہے، لننجینہ، بلا شبہ ضرور ہم بچا لیں گے اسے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، ولما ان جاءت رسولنا، اور جب یہ کہ آئے ہمارے قاصد لوطا سیئا، لوط کے پاس وہ مغموم ہوا، بہم، ان کی وجہ سے، وضاق بہم، اور تنگ ہوا ان کے سبب، ذرآ، دل میں، وقالو، اور ان سب نے کہا، لا تخف، نہ تو ڈر، ولا تحزن، اور نہ تو غم کر، انا منجوک، بے شک ہم سب بچانے والے ہیں تجھے، واہلک، اور تیرے گھر والے، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی، کانت من الغابرین، وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں۔ عربک کے ورڈز کو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ امرأتہ
بیوی، غابرین پیچھے رہنے والے، جاءت آئے، زرع دل میں، امرأت بیوی کے، غابرین پیچھے رہنے والوں میں۔ آیت نمبر 32 کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جاننے والے ہیں اس کو جو اس میں ہے، بلا شبہ ہم ضرور بچا لیں گے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، وہ ہے عذاب کے لیے پیچھے رہنے والوں میں۔ یعنی ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے جن کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا جانا ہے، وہ چونکہ مومنہ نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کی طرفدار تھی، اس لیے اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔ ان کے پاس ایک ایسی چیز آئی جو انہیں بری لگی اور اس سے ڈر گئے، اس لیے کہ لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو جو انسانی شکل میں آئے تھے انسان ہی سمجھا، اور اپنی قوم کی عادت بد اور سرکشی کی وجہ سے ڈرے کہ ان خوبصورت مہمانوں کی آمد کا علم اگر اسے ہو گیا تو ان سے زبردستی بے حیائی کا ارتکاب کریں گے جس سے میری رسوائی ہوگی۔ ان خوشنما شکل مہمانوں کو بدخصلت قوم سے بچانے کی کوئی تدبیر انہیں نہیں سوجھی، جس کی وجہ سے وہ غمگین اور دل ہی دل میں پریشان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، لیکن ان کے اعمال ایمان والوں جیسے نہیں تھے، اس لیے صرف کلمہ گو ہونے پر جنت نہیں ملے گی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہونا ضروری ہے، یعنی ایمان لانا اور اس کے ساتھ نیک اعمال کرنا، دونوں باتیں ضروری ہیں۔ ایمان عمل صالح کے بغیر نامکمل ہے۔ آیت نمبر 33۔ اور جب یہ کہ آئے ہمارے قاصد لوط کے پاس، وہ مغموم ہوا ان کی وجہ سے اور تنگ ہوا ان کے سبب دل میں، اور انہوں نے کہا نہ ڈر اور نہ تو غم کر، بے شک ہم بچانے والے ہیں تجھے اور تیرے گھر والوں کو سوائے تیری بیوی کے، وہ ہوگی عذاب کے لیے پیچھے رہنے والوں میں سے۔ ہاں جی، پیچھے رہنے والوں میں ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں کہ قوم میں کون سی عادت بد تھی، سرکشی تھی، اور پھر خوش شکل اور مہمانوں کو، یہ ساری بات۔ آگے دیکھیے، فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی اس پریشانی اور غم و حزن کی کیفیت کو دیکھا تو انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ کوئی خوف اور حزن نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے نجات دلانا ہے۔ آیت نمبر 34 کو آگے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ان منزلون، بے شک ہم سب نازل کرنے والے ہیں، علی اہل هذه القریہ، اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، عذاب آسمان سے اس وجہ سے تھے وہ سب نافرمانی کیا کرتے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے چھوڑی اس سے ایک نشانی واضح، لِقَوْمٍ یعقلون، لوگوں کے لیے کہ وہ سب عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، فقالا، تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم سب عبادت کرو اللہ کی، وارجوا الیوم الآخرہ، اور تم سب امید رکھو یوم آخرت کی، ولا تعثوا فی الارض، اور تم مت پھرو زمین میں، مفسدین سب فساد کرنے والے بن کر۔ فکذبوا، تو ان سب نے جھٹلایا اسے، فاخذتکم الرجفہ، تو پکڑ لیا انہیں زلزلے نے۔ عربک کے ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ رجز عذاب، تعثوا مت تم پھرو، رجفہ زلزلے نے۔ بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر عذاب آسمان سے، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس آسمانی عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ کہا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا، آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، پھر ان کو ان پر ہی الٹا دیا، اس کے بعد پتھروں کی بارش ان پر ہوئی،
اور اس جگہ کو سخت بدبودار بحیرہ یعنی جھیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ روایت ابن کثیر کی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آیت نمبر 35، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے چھوڑی اس بستی میں ایک واضح نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی پتھروں کے وہ آثار جن کی بارش ان پر ہوئی، سیاہ بدبودار پانی اور الٹی ہوئی بستیاں، یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں، مگر کن کے لیے؟ دانش مندوں کے لیے، اس لیے کہ وہی معاملات پر غور کرتے، اسباب و عوامل کا تجزیہ کرتے اور نتائج و آثار کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عقل و شعور سے بے بہرہ ہوتے ہیں، انہیں ان چیزوں سے کیا تعلق؟ وہ تو ان جانوروں کی طرح جنہیں ذبح کے لیے بچڑ خانے لے جایا جاتا ہے، یعنی ذبیح خانہ جس کو ہم بولتے ہیں، لیکن انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی تعریض ہے کہ وہ بھی تکذیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو عقل و دانش سے بے بہرہ لوگوں کا وتیرہ ہے۔ آیت نمبر 36، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، تو اس نے کہا اے میری قوم، تم عبادت کرو اللہ کی اور تم امید رکھو یوم آخرت کی، اور تم مت پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا۔ بعض کے نزدیک یہ ان کے پوتے کا نام ہے۔ بیٹے کا نام مدیان تھا، انہی کے نام پر اس قبیلے کا نام پڑ گیا جو انہی کی نسل پر مشتمل تھا۔ اسی قبیلہ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مدین شہر کا نام تھا۔ یہ قبیلہ یا شہر لوط علیہ السلام کی بستی کے قریب ہی تھا۔ اللہ کی عبادت کے بعد انہیں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی، یا تو اس لیے کہ وہ آخرت کے منکر تھے، یا اس لیے کہ وہ اسے فراموش کیے ہوئے تھے اور معصیتوں میں مبتلا تھے۔ اور جو قوم آخرت کو فراموش کر دے وہ گناہوں میں دلیر ہو جاتی ہے، جیسے آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال ہے۔ اور ناپ تول میں کمی، لوگوں کو کم دینا، یہ بیماری ان میں عام تھی، اور ارتکاب معاصی میں بھی انہیں بے باک بنا رکھا تھا، جس سے زمین فساد سے بھر گئی تھی۔ تو انہوں نے جھٹلایا اسے، تو پکڑ لیا انہیں زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ہو گئے اپنے گھر میں گھٹنوں کے بل سب گرے ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر بادلوں کے سائے والے دن جبرائیل کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ان کی موت واقع ہو گئی، اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ آیت نمبر 38 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور عاد اور سمود، وَلَقَدْ تَبَيَّنَ، اور یقیناً واضح ہو چکی، لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، تمہارے لیے ان کے گھروں سے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، فَصَدَّهُمْ، بس اس کو روک دیا انہیں، عَنِ السَّبِيلِ، راستے سے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور تھے وہ سب بہت بصیرت رکھنے والے، وَقَارُونَ، اور قارون، وَفِرْعَوْنَ، اور فرعون، وَحَامَانَ، اور حامان، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، جاءہم، آئے ان کے پاس، موسیٰ بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فاستکبروا فی الارض، تو ان سب نے تکبر کیا زمین میں، وما کانوا، اور نہ تھے وہ سب، سابقین، سب آگے نکل جانے والے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہوں کے سبب۔ عربی کے ورڈز کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اصبحو، وہ ہو گئے، جاثمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، صدا، اس نے روک دیا، جاء، آئے، ذنبی، گناہ۔ آیت نمبر 38، اور عاد کو اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، اور وہ یقیناً واضح ہو چکی تم پر یہ بات ان کے اجڑے گھروں سے، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، بس اس نے روک دیا انہیں اصل راستے سے، حالانکہ وہ تھے بصیرت رکھنے والے۔ قوم عاد کی بستی، احقاف، حضرت
حضر موت یمن کے قریب، اور سمود کی بستی ہجر جسے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں حجاز کے شمال میں ہے۔ ان علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، اس لیے یہ بستیاں ان کے لیے انجان نہیں بلکہ ظاہر تھیں، یعنی تھے وہ عقل مند اور ہوشیار، لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل و بصیرت سے کچھ کام نہیں لیا، اس لیے یہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی۔ آیت نمبر 39، اور ہم نے ہلاک کیا قارون اور فرعون اور حامان کو، اور بلا شبہ یقیناً آئے ان کے پاس موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اور نہ تھے وہ آگے نکل جانے والے یعنی بچ نکلنے والے، یعنی دلائل و معجزات کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا اور بدستور متکبر بنے رہے، یعنی ایمان و تقوی اختیار کرنے سے گریز کیا، یعنی ہماری گرفت سے بچ کر نہیں جا سکے اور ہمارے عذاب کے شکنجے میں آ کر رہے۔ ایک دوسرا ترجمہ ہے کہ یہ کفر میں سبقت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اس طرح کفر و عناد کا راستہ اختیار کیا تھا۔ آیت نمبر 39، اور ہم نے ہلاک کیا اور ہم نے ہلاک کیا قارون اور فرعون اور حامان کو، اور بلا شبہ یقیناً آئے ان کے پاس موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اور نہ تھے وہ آگے نکل جانے والے یعنی بچ نکلنے والے۔ نیکسٹ آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کے سبب، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا، تو پھر ان میں سے جو ہم نے بھیجی، علیہ اس پر حاصبہ پتھراؤ کرنے والی آندھی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور ان میں سے جو پکڑا اسے چیخ نے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا اور ان میں سے جو ہم نے دھنسا دیا، بِهِ الْأَرْضُ اس کو زمین میں، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور ان میں سے جسے ہم نے غرق کر دیا، وَمَا كَانَ اور نہیں تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللہ کہ وہ ظلم کرتا ان پر، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ تھے سب اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ مثال جن سب نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اولیاء کئی مددگار، کَمَثَلِ الْعَنکَبوت مکڑی کی مثال کی طرح ہے، اتخذت اس نے بنا لیا، بیتا ایک گھر۔ اب یہاں دیکھیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف چیزیں رپیٹ کی ہیں۔ نمبر 1 دیکھ لیجئے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ان میں سے جو پکڑا اسے چیخ نے، اور سیکنڈ دیکھیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا ان میں سے جو ہم نے دھنسا دیا، بِهِ الْأَرْضُ اس کو زمین میں، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور اس میں سے جسے ہم نے غرق کر دیا، یعنی 3 چیزیں کنزیکٹیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ عربک کے ورڈز کو دیکھیے، حاسبہ پتھراؤ کرنے والی آندھی، الصیحہ چیخنے، خسفنا ہم نے دھنسا دیا، دونی سوا، عنکبوت مکڑی۔ پھر ان میں سے کوئی ایسا تھا کہ ہم نے بھیجی ان پر پتھراؤ کرنے والی آندھی، اور ان میں سے کوئی وہ تھا کہ پکڑا اسے چیخنے، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جو کہ ہم نے دھنسا دیا اس کو زمین میں، اور اس میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور نہیں تھا اللہ ایسا کہ وہ ظلم کرتا ان پر، لیکن تھے وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ آیت نمبر 40، یعنی ان مذکورین میں ہر ایک کی اس کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے گرفت کی۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ پتھروں کا جو می تھا وہ قوم عاد پر آیا۔ یہ قوم عاد تھی جس پر نہایت تند و تیز ہوا کا عذاب آیا، یہ ہوا زمین سے کنکریاں اڑا اڑا کر ان پر برساتی، بالآخر اس کی شدت اتنی بڑھی کہ انہیں اچک کر آسمان تک لے جاتی اور انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی، جس سے ان کا سر الگ اور دھڑ الگ ہو جاتا، گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ ابن کثیر۔ بعض مفسرین نے حاسبہ کا مصداق قوم لوط کو ٹھہرایا، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے غیر صحیح
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب قول کو منقطع قرار دیا۔ اب دیکھیے زوردار جو سخت آواز تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر آئی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے، جنہیں ان کے کہنے پر ایک چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھائی گئی، لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی کو ہی مار ڈالا، جس کے 3 دن بعد ان پر سخت چنگھاڑ کا عذاب آیا، جس نے ان کی آوازوں اور حرکتوں کو خاموش کر دیا اور زمین میں دھنسا دیا تھا قارون کو۔ یہ قارون ہے جسے مال و دولت کے خزانے عطا کیے گئے تھے، لیکن یہ اس گمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز و محترم ہوں، مجھے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اسے اس کے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا اور ان میں سے بعض کو ڈبو دیا گیا۔ اب وہ ڈبویا جس کو گیا وہ کون تھے؟ یہ فرعون تھا، جو ملک مصر کا حکمران تھا، لیکن حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے بارے میں الوحیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو، جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر ایک صبح اس کو اس کے پورے لشکر سمیت دریائے قلزم میں غرق کر دیا گیا۔ یعنی اللہ کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے، اس لیے پچھلی قوموں پر جن پر عذاب آیا محض اس لیے ہلاک ہوئیں کہ کفر و شرک اور تکذیب و معاصی کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ آیت نمبر 41، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کئی معبود، مکڑی کی مثال کی طرح ہے۔ اس نے بنایا ایک گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک سب سے کمزور گھروں میں، لَبَيْتُ الْعَنکَبوت، یقیناً گھر مکڑی کا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ سب جانتے۔ شرک کرنے والوں کو اللہ نے کیسی مثال دی ہے؟ یعنی جس طرح مکڑی کا جالا، اس کا گھر نہایت کمزور، بودا اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے ادنا سے اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی بالکل بے فائدہ، کیونکہ وہ بھی کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح یکسر ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا لیتے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ وہ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ من شیء، جس سے وہ سب پکارتے ہیں اس کے سوا کوئی چیز بھی، وہو العزیز الحکیم، اور وہی بہت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال، اور یہ مثالیں، نضربها للناس، ہم بیان کرتے ہیں انہی لوگوں کے لیے، وما یعقلها الا العالمون، اور نہیں وہ سمجھتے ان کو مگر سب علم رکھنے والے۔ خلق اللہ السماوات والارض، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ عربک کے ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اوہن، سب سے زیادہ کمزور، العنکبوت، مکڑی، دونی، سوا، العزیز، غالب، نضرب، ہم بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42، بے شک اللہ جانتا ہے جسے وہ مشرک پکارتے ہیں اس کے سوا، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، وہی بہت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے ان کو مگر علم رکھنے والے، یعنی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے، شرک کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور ہدایت کا راستہ سجھانے کے لیے۔
اس علم سے مراد اللہ کا، اس کی شریعت کا اور ان آیات و دلائل کا علم ہے، جس پر غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 44، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت و علم و حکمت کی، پھر اس دلیل سے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پارہ نمبر 20 ہمارا آج مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح باقی قرآن پاک کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اس پارے کا آغاز بھی نشانی سے ہوا اور اختتام بھی نشانی پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔